آپ نے بلایا تھا بابا سائیں؟ اس نے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے کہا، جہاں اس وقت آریان اکیلا بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ ہاں تمہیں پتہ ہے ساحر اسلام آباد جا رہا ہے؟ ہاں اس نے بتایا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں آفس کا کام کون دیکھے گا؟ آج سے پہلے تو آپ یا بڑے بابا دیکھتے تھے، لیکن اب آہان بھی آفس جوائن کر چکا ہے تو میرے خیال سے وہی دیکھے گا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ نور کی شادی کے بعد سے آہان بھی شاہ انڈسٹریز جوائن کر چکا تھا، لیکن وہاں کام وہ ایک امپلائی کی حیثیت سے ہی کرتا تھا۔ بھلے ہی وہ شاہ خاندان سے تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے سیدھا مالک کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا۔ ساحر کا کہنا تھا جب اسے آہان اس لائق لگے گا تو وہ خود اسے وہ عہدہ دے دے گا جس کا وہ حقدار ہوگا۔ نہیں، تم آفس کا کام سنبھالو گے، اس کے کہنے پر ماہر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ساحر کی بتائی چند باتوں کے علاوہ مجھے اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ساحر نے بھی تو سیکھا ہے نا، تم بھی سیکھ لینا، مینیجر تمہیں سب بتا دے گا۔ پھر کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھ سے یا مرتضیٰ سے شیئر کر لینا، ویسے بھی صرف چند دنوں کی ہی بات ہے۔ بابا سائیں بابا سائیں یہ غلط بات ہے۔ کچھ غلط نہیں ہے، تم وہاں جاؤ گے اور مرتضیٰ کے گھر پر رہو گے، ایزا تمہارے ساتھ جائے گی۔ اس کے کہنے پر ماہر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو یوں کہیں نا کہ ایزا کے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کر لوں۔ ہاں، میں تمہیں اسی لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تو آفس میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں اسے لے کر چلا جاتا ہوں نا۔ اب جا رہا ہوں۔ اب جا رہے ہو تو ایسے ہی مفت کی روٹیاں توڑو گے؟ بہتر نہیں ہے کہ کچھ کام کر لو؟ آریان کے کہنے پر وہ بس منہ بنا کر رہ گیا۔ آئرہ ابھی ایزا ناشتہ نہیں کر رہی ہے، اس نے کچن میں ناشتہ بناتی آئرہ سے کہا۔ ایزا کی اب تک سب سے زیادہ اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی، اس لیے اسے آئرہ کو ہی بتانا ہی بہتر لگا۔ میں لے کر گئی تھی لیکن اس نے کہا کہ بھوک نہیں ہے، میں نے زبردستی بھی کی پر وہ نہیں کھا رہی۔ اچھا میں دیکھ لیتی ہوں، تم ناشتہ لگوا دو۔ ٹرے میں ایزا کا ناشتہ رکھ کر وہ کچن سے نکل گئی اور اس کے جانے کے بعد کس وقت باقی کا کام رہ گیا تھا انہیں ختم کرنے لگی۔ ٹرے ہاتھ میں لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایزا نے چونک کر دیکھا اور پھر اسے دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ رات سے وہ عالم اور آئرہ کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ دل نہیں چاہ رہا۔ لیکن کھانا تو پڑے گا نا، میں کہتی ہوں حریب سے اس معاملے کو میں کچھ سیکھ لوں۔ ماشاءاللہ سے وہ اپنے کھانے پینے کا اتنا خود خیال رکھتی ہے، کسی کو دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس نے ٹرے اس کے پاس بیڈ پر رکھی۔ آنٹی نے مجھے بتایا کہ میں ماہر سر کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے نہیں جانا۔ تم اسے آنٹی نہیں اماں سائی کہا کرو جیسے ماہر کہتا ہے، اور ماہر اب تمہارا شوہر ہے تو اسے سر کہنا بند کرو۔ باقی جہاں تک بات ہے جانے کی، تو کیوں نہیں جانا؟ بس نہیں جانا۔ ڈر لگ رہا ہے ماہر سے؟ آئرہ کے کہنے پر اس نے اپنی نگاہیں جھکائی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، ڈر تو اسے اس شخص سے لگتا ہی تھا۔ اعزاز زندگی ڈر کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنی بھی نہیں ہے آئرہ آنٹی، میں نے ان سے نکاح صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بعد میں مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ ماہر نے کہا تم سے؟ ہاں، انہوں نے کہا جب یہ بیبی ہو جائے گا تو میں انہیں دے دوں گی، پھر وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن آئرہ کو اس وقت اپنے انداز سے وہ خود ایک بچی لگ رہی تھی۔ اس نے چھوڑ دیا تو کہاں جاؤ گی؟ چلی جاؤں گی کہیں نہ کہیں۔ جانتی بھی ہو اولاد کیا ہوتی ہے؟ اتنی آسانی سے تم اپنے وجود کا حصہ ماہر کو سونپ کر جا سکتی ہو؟ تو میں کیا کروں؟ پہلے ناشتہ کرو۔ ٹرے اپنی جانب کھسکا کر اس نے ایزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگی۔ جانتی ہو ماہر نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا؟ جانتی ہوں۔ ماہر بہت اچھا ہے ایزا، اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا اپنا ہے، بلکہ حقیقت بتا رہی ہوں۔ اگر کوئی انسان غلطی کرے تو ہمیں اسے ایک موقع تو دینا چاہیے نا۔ تم بھی کوشش کر کے دیکھو۔ میرے لحاظ سے انسان کو زندگی میں کبھی نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور تمہیں بھی اس وقت یہی کرنا ہے، بھلے اپنے لیے نہ صحیح، اس بچے کے لیے۔ اس نے ایزا کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے گا کہ یہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے، اور پھر تم اسے کسی اور کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر ایسا ہے تو میں اسے ابھی سے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس کے کہنے پر آئرہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے لے کر کہاں کہاں پھرتی رہو گی؟ بقول تمہارے ماہر نے اس بچے کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اسے تمہیں لے کر جانے دے گا؟ بالکل نہیں۔ تو پھر یہ کہ میری جان تم ماہر کو ایک موقع دو، اس کے ساتھ زندگی کی شروعات کرو، ایک کوشش کرو۔ زندگی کا سفر
ماہر کے ساتھ گزارنے کی، تاکہ جب یہ بیبی اس دنیا میں آئے تو اس کے ماما بابا مل کر خوشی سے اس کا ویلکم کریں۔ اس کی ناک کھینچ کر آئرہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہ میر؟ اس نے نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے کہا تھا۔ شاہ میر؟ شاہ میر؟ اس بار اس نے چیختے ہوئے شاہ میر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس بار اس کے چیخنے پر شاہ میر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں کہو۔ آپ میری بات نہیں سن رہے نا؟ سن تو رہا ہوں۔ پچھلے 15 منٹ سے میں کہہ رہی تھی۔ اب ہر بات میں حفظ تو نہیں کر سکتا نا حیات، لیکن میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں۔ اس کے کہنے پر حیات نے خفگی سے اسے دیکھا، جانتی تھی اس کی باتوں سے شاہ میر کا دھیان اپنے کام پر تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، جب سے آپ نے جاب شروع کی ہے آپ مجھے اگنور کرنے لگ گئے ہیں۔ حیات کے کہنے پر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ایسے تو مت بولو، اپنی نیند خراب کر کے صبح صرف تمہاری خاطر ہی تو اٹھتا ہوں، ورنہ تمہیں میری نیند کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ میں تو مردوں سے بھی شرط لگا کر سوتا ہوں۔ اس کی فضول بات سن کر حیات نے زور سے اس کے کاندھے پر تھپڑ مارا۔ جب دیکھو فضول بولتے رہتے ہیں۔ کچھ وقت کی بات ہے، سن لو میری باتیں، ورنہ بعد میں تو ہماری رخصتی ہو جائے گی، پھر نہ تمہیں بولنے کا موقع دوں گا نہ خود کچھ کہوں گا، بس تو پھر اپنے دل کے ارمان تم پر نکالوں گا۔ آپ کام ہی کریں، میں جا رہی ہوں۔ اس کا موڈ چینج ہوتا دیکھ کر وہ وہاں سے جانے لگی، جب ماہر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم مجھے ڈسٹرب کر چکی ہو، اب تم تب تک نہیں جاؤ گی جب تک میری اجازت نہیں ہوگی۔ چلو اپنی باتوں کو وہیں سے کنٹینیو کرو۔ حیات نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیا جہاں سے روکا تھا۔ وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسری طرف ایزا دروازے کے ساتھ چپکی خاموش بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ دونوں شہر جا رہے تھے، مرتضیٰ والے گھر پر۔ اسے پتہ چلا تھا جب وہ اس کے ساتھ اکیلے جائے گی تو گھر میں سب کو پا کر کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے وہ اس کا ماہر کے ساتھ جانا کینسل ہو جائے، اس لیے ماہر اسے سوتے میں اٹھا کر لایا تھا۔ تھوڑا راستہ کٹنے کے بعد وہ اٹھ چکی تھی اور جب سے اٹھی تھی تب سے ایسے ہی خاموش بیٹھی تھی۔ ماہر نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھی ایزا کو دیکھا، جو خاموشی سے اپنی آنکھیں مودے بیٹھے سونے کی اداکاری دکھا رہی تھی، لیکن وہ جاگ رہی تھی اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ حالات کتنے بدل گئے تھے، اس کے برابر آج وہی ماہر شاہ بیٹھا تھا جسے کل تک وہ اپنا فیورٹ ٹیچر کہتی تھی اور آج جیسے اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چند لمحے مزید ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر باہر نکل گیا۔ گاڑی رکنے پر ایزا نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ جہاں ماہر گاڑی سے اتر کر باہر جا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے اسے ڈر لگا کہیں وہ اسے اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جا رہا، لیکن پھر خود ہی مطمئن ہو گئی۔ وہ اسے اکیلے کیسے چھوڑ دیتا؟ ماہر کا بیبی تو اس کے پاس تھا نا، اپنے بیبی کو وہ کیسے چھوڑ کر چلا جاتا؟ چند منٹ کے بعد اسے ماہر واپس آتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی جس طرح ماہر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود تین بیگز میں سے دو پیچھے رکھے اور ایک ایزا کی طرف بڑھایا۔ ان سارے بیگز میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء تھی۔ اس کے بیگ پکڑنے پر ایزا نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور بنا اس کی طرف دیکھے بیگ واپس اسے دے دیا۔ ہمیں پہنچنے میں بھی ٹائم ہے، تب تک یہ کھا لو۔ اس نے بیگ واپس ایزا کی جانب بڑھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرے بیبی کو لگ رہی ہے۔ نہیں لگ رہی۔ لگ رہی ہے۔ نہیں لگ رہی، مجھے پتہ ہے۔ ہاں تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، تمہارے اندر ہی تو فٹ ہے، لیکن پھر بھی کھا لو۔ اب انکار کیا تو گاڑی روک کر میں خود کھلانے لگ جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر اس بار اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے بیگ میں چیزیں نکال کر کھانے لگی۔ بھوک تو اسے اس وقت واقعی لگ رہی تھی۔ ہیلو۔ کال پک کر کے اس نے ایک نظر ایزا کو دیکھا جو اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھی، اور اسے دیکھ کر وہ بس سوچ رہا تھا کہ اگر ان دونوں کی جگہ ساحر و ماہیم ہوتے تو ساحر اس مومنٹ کو کتنا رومانٹک بنا دیتا۔ بہروز، کہاں ہے ماہر؟ تجھے کیا کرنا ہے؟ وہ لاپتہ ہے، اس کا باپ اسے ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ کہاں ہے یہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سیدھے سیدھے بتا دے وہ کہاں ہے، میں نہیں چاہتا کسی کو یہ بات معلوم ہو۔ اس کے کہنے پر ماہر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ایڈریس بھیج رہا ہوں، پھینک کر آنا اسے اس کے باپ کے پاس۔ اس نے کال کٹ کر دی اور ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے دوسرے سے ایڈریس بھیجنے لگا۔ ویسے بھی جس مرمت کے لیے اس نے بہروز مرزا کو اٹھوایا تھا وہ تو کر ہی چکا تھا۔ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی اور اسے یقین تھا بہت جلد ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اسے اب رکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ ویسے بھی جتنی مرمت وہ اس کی کر چکا تھا، ایک ہفتے سے پہلے اس نے ہاسپٹل سے واپس نہیں آنا تھا۔ فریدہ بس کرو، اس کی رخصتی نہیں ہو رہی ہے،
وسیع نے زبردستی سے مہم سے دور کیا، جو خود تو رو رہی تھی، ساتھ ہی مہم کو بھی دلاسا دے رہی تھی۔ ان دونوں کے نکلنے کا وقت ہو رہا تھا۔ جہاں وہ جانے سے پہلے سب سے مل رہی تھی، یہاں اب تو مزے سے بھائی کہہ چکا تھا، لیکن فریدہ سے گلے لگائے اس طرح رو رہی تھی جیسے وہ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ساحر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مل تو لوں، اسے گھورتے ہوئے وہ واپس سے مہم کے گلے لگ گئی، جس پر اپنا سر نفی میں ہلاتا وہ ساحر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ساحر، اس کا خیال رکھنا، آپ فکر مت کریں، جانتے ہو نا ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ آپ بے فکر رہیں وسیع انکل، ساحر شاہ اپنی حدود اچھے سے جانتا ہے، جس طرح مہم کو لے کر جا رہا ہوں اسی طرح واپس لے کر آؤں گا۔ دبے لفظوں میں وہ اسے اپنی طرف سے تسلی دے رہا تھا، لیکن یہ تسلی وہ کس دل سے دے رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ گاڑی مرتضیٰ انکل کے گھر میں داخل ہوئی، جس سے اتر کر وہ عزا کو اپنے ساتھ لیے اندر چلا گیا، جہاں ان کے انتظار چند ملازم میں پہلے ہی موجود تھے۔ جب بھی کسی نے وہاں جانا ہوتا تھا تو مرتضیٰ پہلے سے فون کر کے یہ بات ان میں سے کسی ایک کو بتا دیتا تھا، تاکہ وہاں کے سارے انتظامات پہلے سے ہی ہو جائیں اور جانے والے کے لیے وہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ شاہ صاحب، کچھ چاہیے؟ نہیں، آپ لوگ جائیں۔ اس کے کہنے پر سارے ملازم جانے لگے، جب عزا نے ڈر کر ان میں سے ایک ملازمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ماہر کے ساتھ اکیلے کیسے رہ سکتی تھی؟ آپ میرے ساتھ ہی رہ لو، اس نے آہستہ سے آواز میں ملازمہ کو کہا، لیکن اس کی آواز ماہر بآسانی سن چکا تھا۔ جب بھی آنکھیں چوٹی کر کے وہ اسے گھورنے لگا۔ آپ جائیں۔ اس کی بات پر استمتا سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ عزا سے پہلے تو انہیں ماہر کا حکم ماننا تھا۔ کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں، آؤ فریش ہو جاؤ، پھر ریسٹ کر لو۔ ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جب اس کی اس حرکت سے وہ چند قدم پیچھے ہوئی۔ گہرا سانس لے کر ماہر نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ خاموشی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنا اور عزا کا بیگ سائڈ پر رکھا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ جانتا تھا اس وقت اس کمرے میں موجود عزا کو جانتا تھا اس وقت اس کی موجودگی اس کمرے میں عزا کو بے آرام محسوس کروائے گی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا سانس بحال کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اوپر کتنا بھاری سامان رکھ دیا ہو۔ نیند سے بھاری آنکھیں کھول کر اس نے اپنے اوپر لیٹے ہوئے ماہر کو دیکھا، جو اپنا اوپر وزن اس کے پر ڈالے مزے سے سو رہا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، اور اس کی چیخ سن کر ماہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اس نے بے فکری سے عزا کو دیکھا، جو اس کے اوپر سے اٹھتے ہی ڈر کر بیڈ سے اٹھی تھی، اور اس کی حرکت دیکھ کر ماہر کو اس کے چیخنے کی وجہ سمجھ آئی۔ اسے پتا تھا اس کی موجودگی میں وہ سکون سے نہیں سو پائے گی، اسی لیے وہ خود سونے کے لیے جب لیٹتا جب وہ گہری نیند میں جا چکی ہوتی تھی۔ اس میں چیخنے کی کیا بات ہے عزا؟ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ دوسرے کمرے میں سو جائیں۔ میں یہیں سوؤں گا۔ تو بیڈ سے اٹھیں، زمین پر سو جائیں۔ اس کے کہنے پر بنا کچھ کہے اس نے خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھایا، جبکہ اس کی اتنی فرمانبرداری پر عزا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تکیہ صوفے پر رکھ کر وہ لیٹنے کے بجائے بیٹھ گیا، کیونکہ جتنا وہ صوفے پر تھا اس پر ماہر جیسا شخص آدھا بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سو جاؤ، دوسرے کمرے میں جائیں۔ میں تمہیں اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں پہلے بھی اکیلے ہی کمرے میں سوتی تھی، جب تمہارے ساتھ میرا بیبی نہیں تھا۔ اسے فضول بحث تھی، خود پر کمبل ڈالے وہ اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر لیٹ گئی۔ لیکن نیند جب تک نہیں آنی تھی، جب تک وہ دوسرا شخص ٹھیک سے نہیں لیٹ جاتا، وہ اسے اپنے ساتھ نہیں سلا سکتی تھی، اور دوسرے کمرے میں وہ جا نہیں رہا تھا۔ اسی لیے اس نے یہی سوچا کہ ماہر کو بیڈ پر لٹا دے گی اور خود جا کر صوفے پر سو جائے گی۔ اس نے گلا کھنکارا اور اسی طرح لیٹے لیٹے سائیڈ میں ہو گئی، تاکہ ماہر سمجھ جائے وہ اسے بیڈ پر سونے کا کہہ رہی ہے۔ لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس پا کر اس نے پھر وہی حرکت کی، جس پر اپنی مسکراہٹ دبائے وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ورنہ جس طرح کا طریقہ عزا کا اسے بلانے کا تھا، یقیناً ایک دو بار مزید یہ حرکت کرتی تو وہ بیڈ سے نیچے گر جاتی۔ اس کے لیٹنے کی دیر تھی، وہ جلدی سے اٹھی اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی، جس پہ وہ آرام سے فکس بھی ہو چکی تھی۔ وہاں کیوں گئی ہو عزا؟ یہاں آ کر سو جاؤ۔ اس کے پکارنے پر بھی وہ خاموشی سے لیٹی رہی، جس کے بعد ماہر نے بھی کچھ نہیں کہا۔ جانتا تھا ابھی اس نے سننا نہیں ہے، زبردستی کرتا تو پھر وہ ڈرتی۔ اس پر نظر جمائے وہ اس کی نیند میں جانے کا منتظر تھا، تاکہ اسے بیڈ پر لٹا سکے، اور اس کے نیند میں جاتے ہی نرمی سے اس کا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اس نے عزا کو بیڈ پر لٹا دیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سکون سے آنکھیں موند لی۔
آنکھیں زور سے نیچے وقب سے اس کے بازو سے چپکی پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جانے کے لیے اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی اور اب اتنا ڈر رہی ہو؟ علی کے کہنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں پہلی بار پلین کا سفر کر رہی ہوں۔ مطلب دوسری بار کرو گی تو ڈر ختم ہو جائے گا؟ پتہ نہیں، منہ بنا کر وہ دوبارہ اس کے کندھے سے چپک گئی تھی۔ کچھ خاص نہیں ہوا، کچھ خاص نہیں، بس ہوا یہ تھا کہ جو بات مرتضیٰ نے کسوہ کو ہنی مون پر جاتے وقت کہی تھی، وہی بات مذاق میں کسوہ نور سے کہہ رہی تھی، اور تبھی سے اس کا یہی حال ہو رہا تھا۔ علی، ہم نے ایفل ٹاور کے نیچے کھڑے ہو کر تصویریں بنوائیں گے۔ اس کی بات سن کر علی کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اچھا، ہاں، میں وہاں جاؤں گی اور پھر ہم رومانٹک سی پکچرز بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بنائیں گے رومانٹک سی پکچرز۔ آپ کی ہونے والی نہیں، رومانٹک پکچر۔ آپ کے والی نہیں، میرے والی رومانٹک پکچر۔ اس کی بات سن کر علی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے والی رومانٹک بنا لیں گے۔ اس کے کہنے پر وہ آنکھیں بند کر کے پھر سے پہلے کی طرح آیتیں پڑھنے لگی تاکہ یہ سفر جلد از جلد آسانی سے کٹ جائے۔ یہ کیا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ساحر کو گھور کر بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بیڈ ہے، لیکن یہ ایک ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ ایک ہے، ویسے میرا ارادہ سنگل بیڈ لینے کا تھا جس میں تمہارے ساتھ میں آرام سے سوتا، لیکن پھر تمہارے آرام کا خیال کر کے یہ روم بک کر لیا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، میرے لیے دوسرا کمرہ لے۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا تھا جو فرصت سے اسے نہار رہا تھا۔ ماہیم جان، تم یہیں رہو گی، اسی کمرے میں میرے ساتھ، اسی بیڈ پر۔ تو یہ شکر مناؤ وسطی انکل کی وجہ سے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے کہنے پر ماہیم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں، اس بات پر دل چاہ رہا ہے جا کر پاپا کو ایک زور سے حق کروں، مجھے ایک جن سے جو بچا لیا۔ اس کی بات سن کر ساحر نے اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اور اگلے ہی پل اسے اپنے قریب کر لیا۔ پاپا تو ہے نہیں، مجھے حق کر لو۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ کب تک بچتی پھرو گی اس جن سے؟ آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے۔ اس نے ماہم کے گال پر اپنے لب رکھے۔ ساحر، دور رہے، آپ نے پاپا سے وعدہ کیا تھا۔ محبوب ہوں، محبوب پاس ہو تو حق جائز ہے، ہم کوئی گستاخی نہ کرے، محبت میں کوئی اتنا شریف بھی نہیں ہوتا۔ چھوڑے، مجھے تھکن ہو رہی ہے، سونا ہے مجھے۔ ماہیم نے اس سے دوری بنانے کی کوشش کی جب اس کے لبوں کو ہلکے سے چھو کر وہ خود ہی اس سے دور ہو گیا تھا۔ 10 منٹ میں آ رہا ہوں، سونا مت، باہر چلیں گے۔ اس کے ماتھے پر اپنا لب چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کی بات کو ہوا میں اڑا کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور تھکن کے باعث وہ تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ مرتضیٰ، تمہیں پتہ ہے نا نور اور علی کے فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے؟ وہ تو کب کا ہو چکا ہے؟ اس کی بات سن کر مرتضیٰ نے حیرت سے کہا۔ اب تک تو وہ دونوں پہنچنے والے ہوں گے اور یہ بات وہ جانتی تھی، پھر یہ سب کہنے کا مقصد؟ علی اسے فرانس لے کر جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا۔ اس کی بات کہنے کا مقصد وہ سمجھ چکا تھا۔ تو یہ کتنا اچھا میرا داماد ہے، اور ایک تم تھے کہ فرانس کا کہہ کر بے وقوف بنایا۔ ساری زندگی اس کا یہی تو غم رہا تھا کہ مرتضیٰ کہہ کر بھی اسے فرانس نہیں لے کر گیا تھا۔ فرانس لے کر نہیں گیا، لیکن کہیں اور تو لے کر گیا تھا نا؟ فرانس لے کر تو نہیں گئے نا؟ ٹھیک ہے، لے کر چلوں گا تمہیں، تاکہ تمہارا یہ غم ختم ہو جائے، اسی بہانے ہمارا ایک اور ہنی مون ہو جائے گا۔ اب اس عمر میں تمہارے ساتھ ہنی مون پر جاتی اچھی لگوں گی، وہ تو میں تمہیں بس بتانے آئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ واش روم میں چلی گئی اور مرتضیٰ اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب کو پڑھنے لگا، لیکن پریشے کو وہ فرانس لے کر ضرور جائے گا، اس بات کا عہد اس نے خود سے کیا تھا۔ شاہ، ماہر و رضا پہنچ گئے؟ شاہ، ساحر اور ماہیم پہنچ گئے؟ شاہ، نور اور علی پہنچ گئے؟ شاہ۔ اس کے چوتھی بار پکارنے پر آریان پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کسوہ، شاہ میر یہیں پر ہے۔ میں اس کا تو پوچھ ہی نہیں رہی، مجھے پتہ ہے وہ یہیں ہے۔ اس کے کہنے پر آریان نے مسکراتے اپنا ہاتھ میں پکڑا فون سائڈ پر رکھا۔ یہ کسوہ کا طریقہ تھا، جب بھی اسے آریان کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہوتا تھا تو اسی طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ تو پھر کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کسوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں آپ کو مس کر رہی تھی۔ تو ایسا کہو نا، مسکراتے ہوئے اس نے کسوہ کے وجود کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ 15 منٹ میں اس نے تیسری کروٹ لی تھی، جسے محسوس کر کے زریام نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم سو کیوں نہیں رہی؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کے کہنے پر حریب نے غصے سے اسے دیکھا۔ کروٹ بھی نہیں لے سکتی؟ اس طرح کیوں بول رہی ہو؟ فکر رہتی ہے مجھے تمہاری؟ اس کے کہنے پر حریب نے گہری سانس لی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ انگریزی میں معافی کو کیا بولتے ہیں؟
سوری، لیکن تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پھر بھی کہا سوری، کوئی بات نہیں، ویسے تمہیں میری فکر نہیں ہے، تمہیں تو اپنے بچے کی فکر ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر زریام کو دیکھا۔ ہے نا؟ نہیں، مجھے دونوں کی فکر ہے۔ نہیں کہو، تمہیں بس میری فکر ہے۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ نہیں، دونوں کی ہے۔ نہیں، تمہیں صرف میری فکر زیادہ ہے۔ نہیں، مجھے دونوں کی فکر ہے۔ زریام حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس بچے سے جل رہی تھی، جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے کہنے پر حریب اٹھ کر جانے لگی جب زریام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنے سینے پر لٹایا تھا۔ اچھا، مجھے تمہاری فکر زیادہ ہے زریام، تم اس بچے کے آنے کے بعد مجھ سے محبت کرنا تو نہیں چھوڑ دو گے نا؟ اس کی آواز رن چکی تھی جسے سن کر زریام حیرت نہیں اس کی آواز رن چکی تھی جسے سن کر زریام کو حیرت نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا حریب اسی طرح کا ریاکٹ کیوں کر رہی ہے۔ وہ محبتوں سے محروم لڑکی تھی۔ یہاں آ کر اسے جتنی محبتیں ملی تھی ان سے اسے ڈر لگنے لگا تھا، کسی وجہ سے اس سے یہ محبتیں چھن نہ جائیں یا پھر کم نہ ہو جائیں۔ نہیں کروں گا حریب، تم میرے لیے سب سے خاص ہو، وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ نیند سے جاگتے ہی اس کی پہلی نگاہ اپنی باہوں میں موجود ایزا پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ سب اسے خواب لگ رہا تھا۔ اس نے بھلا کب سوچا تھا کہ ایک دن ایزا یوں اس کی باہوں میں اس کے اتنے قریب ہوگی۔ ماہر کی نظریں اس کے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی اس کی جسامت کے حساب سے چھوٹا سا تھا، چھوٹے سے نرم و ملائم گال، پنکھڑیوں کے مانند۔ ماہر نے اپنا کان اس کے لبوں کے قریب کیا، اور ایزا کے بچوں جیسے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز سن کر اس نے مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ ماہیم اٹھو، ہم باہر جا رہے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ واپس آیا جب ماہیم اسے سوتی ملی۔ اسے بنا جگائے وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا تاکہ اس کے اٹھنے تک اپنے چند کام نمٹا لے، اور جب تک وہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو وہ تب تک ویسے ہی سو رہی تھی۔ مجھے تنگ مت کرے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ہاں، گاڑی تو تم ہی چلا رہی تھی۔ اس بار اسے ماہیم کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ گہرا سانس لے کر اس نے بیگ سے اپنے کپڑے نکالے اور چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا ارادہ سونے کا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کرتا بھی تو کیا۔ ماہیم میڈم تو نیند میں تھی، جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے پورے بیڈ پر پھیلے ماہیم کا وجود کو ایک طرف کیا اور بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں بند کر لی۔ کب سے بیٹھی وہ بس اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئے، لیکن کافی دیر کے بعد بھی کسی کو نہ آتے دیکھ کر وہ خود ہی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حویلی میں اس نے اب تک جو کچھ بھی کھایا تھا وہ آئرہ نے ہی کھلایا تھا، لیکن یہاں آئرہ نہیں تھی، اسے اپنا خیال خود رکھنا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتی، ملازمہ سے راستہ پوچھتی، وہ کچن کی جانب چلی گئی اور وہاں کھڑے ماہر کو دیکھ کر واپس جانے لگی جب اس کی تیز آواز نے ایزا کے قدموں کو رکنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تھا؟ ایزا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہاں اس کے ساتھ ایک اور ملازمہ کھڑی ہوئی ٹرے میں ناشتہ رکھ رہی تھی۔ شاید وہ ناشتہ اس کے لیے ہی تھا، اس نے دل میں سوچا۔ بھوک لگ رہی تھی، منمناتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کو مروڑا۔ تو بھاگ کیوں رہی تھی؟ آؤ میں تمہارے لیے ہی لا رہا تھا۔ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کرتے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک نظر ماہر کو دیکھا اور بیٹھ گئی۔ اگر اس وقت اتنی بھوک نہ لگ رہی ہوتی تو کبھی بھی اس طرح سے ماہر کے سامنے نہ بیٹھتی۔ تم ناشتہ کر لو، اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ماہر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ کہہ اٹھی، جس پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے وہاں جو کچھ بھی رکھا تھا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، جس پر ایزا نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو اور اسے پورا ختم کرنا۔ اس نے ٹرے کی جانب اشارہ کیا اور باہر چلا گیا۔ ایزا نے سلیب پر رکھی پلیٹ دیکھی جس میں یقیناً ماہر کا ناشتہ رکھا ہوا تھا، اور ماہر نے اس کی وجہ سے نہیں کھایا ہوگا تاکہ وہ یہاں اس کے بیٹھنے سے ڈسٹرب نہ ہو۔ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ اگر تھوڑی دیر انتظار کر لیتی تو تمہارا ناشتہ کمرے میں ہی آ جاتا۔ اس نے خود کو کوسا تھا۔ جس بھوک کے لیے وہ یہاں آئی تھی وہ تو جیسے ساری اڑ چکی تھی۔ اس نے چند نوالے لیے، آدھا گلاس جوس کا پیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساحر اٹھیں؟ نہیں اٹھ رہا، خود تو تم اپنی نیند پوری کر چکی ہو اور اب مجھے پریشان کر رہی ہو، اس نے نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ کہا اور اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ماہیم بس منہ بسور کر رہ گئی۔ اس نے اپنی تیاری کو دیکھا۔ بلو جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنے اس نے خود کو سردی کے باعث لانگ کوٹ بھی پہن لیا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے کب سے تیار بیٹھی تھی، لیکن ظاہر تھا جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پلیز اٹھیں، مجھے باہر جانا ہے۔ تو خود چلی جاؤ۔ اکیلی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں چلی جاؤ۔ اسے جواب دے کر اس نے
کمبل چہرہ تک ڈال لیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا ماہیم واقعی میں ہی اکیلی چلی جائے گی۔ ماہیم اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کسی کو نہ پا کر اطمینان سے مڑا۔ جب سامنے اتنے قریب کھڑی مشال کو دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ وہ کب آئی تھی؟ آئی جو تھی اتنے قریب کیسے آئی اور کیوں آئی؟ اتنی خوفناک ہو جو ایسے چیخ رہے ہو؟ اتنی قریب کھڑی ہوگی تو ایسے ہی چیخ نکلے گی نا۔ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ پچھلی گلی میں 4 لڑکے بیٹھے تھے تو اس لیے اتنا گھبرائے ہو؟ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے اور پھر پیچھا کرنے لگے تو میں بھاگ کر ادھر آ گیا۔ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے نا۔ یہاں اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، جبکہ مشال پورا منہ کھولے حیرت سے اس بزدل لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تم مرد، بلکہ تمہیں تو مرد کہنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اس کے کہنے پر ایہاب نے گھور کر اسے دیکھا۔ لڑکے ہو تو بن کر بھی دکھاؤ، یہ بزدلوں والی حرکت کیوں کرتے ہو؟ کیا حرکت کر دی میں نے؟ وہ 4 تھے اور میں اکیلا، پھر بھی وہیں کھڑا رہتا۔ ایک لڑکی کی لات سے تم ڈھہ گئے، گنڈے تمہیں لوٹ رہے تھے اور تم اپنا بچاؤ نہیں کر پائے اور اب بھی ایسے بھاگ آئے۔ لڑکے کچھ شرم کر لو، کل کو تمہاری شادی ہوگی نا تو تم کیا لڑکی کو بچاؤ گے؟ الٹا لڑکی کو تمہیں بچانا پڑے گا۔ وشال نے اسے شرم دلانی چاہی، لیکن آتی کیسے؟ وہ ڈھیٹ بندہ تھا۔ تم ہر جگہ پہنچ جاتی ہو مجھے بچانے، تو پھر تم ہی کر لو نا مجھ سے شادی۔ اس کے کہنے پر مشال نے اسے ایسے دیکھا جیسے ایہاب کے دماغ کا کوئی نٹ ڈھیلا ہو گیا ہو۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ 100 بار منہ دھو کر آؤ۔ 100 بار منہ دھو کر آؤں گا تو کیا مجھ سے شادی کر لو گی؟ اس کے کہنے پر مشال نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس سے بات کرنا بھی فضول تھا۔ نیند سے جاگ کر اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، لیکن اس بڑے سے کمرے میں ماہیم نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جا کر واش روم کا دروازہ نوک کیا، لیکن جب تھوڑی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ واش روم خالی تھا۔ اسے فکر ہوئی۔ اسے دیکھنے کے ارادے سے وہ کمرے سے باہر جانے لگا، جب اپنی کہی بات ذہن میں گونجی تھی۔ ماہیم باہر جانے کا کہہ رہی تھی تو کیا وہ پاگل لڑکی سچ میں باہر چلی گئی؟ پلیز اٹھے، مجھے باہر جانا ہے۔ تو چلی جاؤ۔ اکیلی؟ ہاں چلی جاؤ۔ اس نے غصے سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور دعا کی کہ ماہیم ہوٹل میں ہی کہیں موجود ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اکیلی باہر جا سکتی ہے۔ وہ تو کراچی میں بھی کبھی کہیں اکیلے نہیں گئی تھی، تو بھلا یہاں کیسے نکل گئی؟ صوفے پر رکھی جیکٹ اٹھا کر اس نے جلدی سے پہنی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا تھا وہ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، لیکن وہ یہیں رہے، اس لیے مجبوراً مجھے انہیں بیڈ پر سلانا پڑا اور خود صوفے پر جا کر سو گئی۔ لیکن جب میں اٹھی تو میں بیڈ پر تھی۔ اور آئرہ آنٹی، مجھے پتہ ہے ایسا انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ بچوں کی طرح وہ آئرہ کو یہاں ہوئی ایک ایک بات بتا رہی تھی اور دروازے پر کھڑا ماہر بس اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا، اس لیے وہیں جانے کی تیاری تھی۔ ابھی بھی کمرے میں وہ اپنا موبائل لینے جا رہا تھا، لیکن ایزا کی شکایت سن کر قدم باہر ہی رک گئے۔ یقیناً آئرہ کا ہی فون ہوگا اور اس نے کال پک کر لی ہوگی۔ بنا اپنا موبائل لیے وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ اگر اس کی شکایتیں لگانا ایزا کو اچھا لگ رہا تھا تو اسے اس بات سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ جی کر لیا، اس نے نرم لبوں کو دبایا۔ ناشتہ تو اس نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، جسے دیکھ کر ماہر کو یہی لگا اسے ناشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ جس کے بعد اس نے مشال سے پوچھ کر ایزا کی مرضی کا ناشتہ بنوایا، اور جب تک اس نے اپنا ناشتہ مکمل نہیں کیا تب تک ماہر نے بھی اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا ایزا؟ کیا کہا تھا؟ ماہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو۔ تم کر رہی ہو۔ اس بات کے جواب میں ایزا نے کچھ نہیں کہا۔ کیا کہتی؟ وہ تو بس اس سے دور بھاگتی رہتی ہے، کوئی کوشش تو اس نے نہیں کی تھی۔ ایزا، جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو مجھے ان سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات سن کر آئرہ نے بات بدل دی۔ وہ اسے سمجھا چکی تھی۔ ایزا کوشش بھی کرتی تو ماہر کے قریب نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ماہر سے اسے خوف آتا تھا اور اس کا یہ خوف صرف ماہر ہی دور کر سکتا تھا۔ ہوٹل میں وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ ہوٹل سے باہر نکل کر ارد گرد کی جگہوں پہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ بارش جو پہلے ہلکی ہو رہی تھی اب اس میں تیزی آ چکی تھی۔ وہ بھیگ رہا تھا، لیکن اسے اس وقت صرف ماہم کو ڈھونڈنا تھا۔ دل چاہ رہا تھا بس ایک بار یہ لڑکی سامنے آ جائے اور اس کا چہرہ وہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ ہوٹل سے کافی دور آ چکا تھا، جہاں پر لوگ بھی صرف چند ہی ایک تھے۔ پریشانی سے وہ واپس جانے لگا جب دور سے اسے کسی کی چیخ سنائی دی۔ وہ اس آواز کو کیسے نہ پہچانتا۔ تیز قدموں سے بھاگتا اس کی طرف گیا جہاں سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی، اور وہاں پہنچ کر جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ اس کا غصے سے برا حال کر چکا تھا۔ اس کا کوٹ اور پرس دور پڑا تھا، جبکہ اس کی جینس بھی گھٹنوں سے پھٹ چکی تھی، جیسے وہ کہیں گری ہو۔
وہاں کھڑے وہ لڑکے اس کی بیوی کو چھو رہے تھے، گندی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ماہیم اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غصے سے وہ ان کے قریب گیا اور بنا ادھر ادھر دیکھے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کے چہرے پر وہ مکوں کی اتنی برسات کر چکا تھا کہ اس وقت تو ان کا چہرہ پہچاننا بھی مشکل تھا۔ مار مار کر اس کا خود کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ ساحر! ماہیم کی کپ کپاتی آواز پر اس نے اپنے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ غصے سے ظاہر نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور بنا کسی چیز کی پرواہ کیے زوردار تھپڑ اس کے آنسوؤں سے بھیگے گال پر رسید کیا۔ اس کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ زمین پر جا گری۔ اس کے سارے بال اس کے چہرے پر آ گرے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپ چکا تھا۔ ظاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے چہرے پر آتے اس کے بال ہٹائے، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی تکلیف سے آنکھیں میچ لی۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور سردی کے باعث لب کپ کپا رہے تھے، جبکہ خود وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ حالت تو اس کی پہلے ہی ٹھیک نہیں رہی تھی، رہی سہی کسر ساحر کے تھپڑ نے پوری کر دی۔ ساحر نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنائی، کیونکہ اس کا زمین پر گرا کوٹ گندا ہو چکا تھا۔ جیکٹ اتارتے ہی سادہ سی ٹی شرٹ کے باعث سردی نے ساحر کو ہلکا سا جھنجھوڑا۔ اب اسے بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ اسے اس وقت بس ماہم کو ہوٹل لے کر جانا تھا۔ یہ راستہ تھوڑا ویران تھا اور لوگوں کو گزر بھی یہاں کم ہی تھا۔ ساحر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔